کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہے، ان کو اولاد چاہیے. اولاد کس لیے چاہیے وہ بتا رہے ہیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرے رب مجھے اولاد اس وجہ سے چاہیے، بیٹا اس وجہ سے چاہیے تاکہ وہ میرا وارث ہو، نبوت کا وارث ہو. یعنی بیٹے کی تمنا دنیا کے لیے نہیں ہے، بیٹے کی تمنا دین کے لیے ہے. یہ تعلیم دی گئی کہ اولاد کی خواہش آدمی کرے تو دین کے ناحیے سے کرے، کہ اسے ہم دین کی راہ میں لگائیں گے. یہ کیوں؟ ان کے خاندان والوں میں کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میرے جو خاندان والے ہیں، میرے جو اقربا ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے پیچھے دین کا کام کریں گے، لہذا اے میرے رب مجھے ایک لڑکا چاہیے، مجھے ایک لڑکا چاہیے جو میرا وارث ہو، نبوت کا وارث. دین کے لیے مانگ رہا ہوں، دنیا کے لیے نہیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب. جی تو یہ جو بیٹا مانگ رہے ہیں یہ دین کے لیے مانگ رہے ہیں، جو دین کو قائم کرے، دعوت دین کا کام کرے. ایک اور دعا کے اندر 3 چیزیں لا رہے ہیں. کہتے آدمی دعا کرے تو دعا میں یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. اصل میں ہم لوگ دعا کے آداب نہیں جانتے، اس وجہ سے دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہیں. جی انہوں نے 3 چیزیں اختیار کی ہیں دعا میں. ایک اظہار الخضوع، اپنی کمزوری کا اظہار. بندہ جب رب کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے تو دعا قبولیت کے لیے آگے بڑھاتی ہے. انہوں نے کہا رب انی وہن العظم منی، میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. تو انہوں نے پہلے اپنی باطنی کمزوری کا ذکر کیا. ہڈی اندر ہوتی ہے نا، باطنی کمزوری. اور چونکہ ہڈی کے اوپر بدن کا پورا مدار ہوتا ہے، ہڈی کمزور ہو جائے تو پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے. تو میرے رب میرا اندروں کمزور ہو گیا، میری ہڈی کمزور ہو گئی، یہ عاجزی. واشتعل الراس شیبا، اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ ظاہری کمزوری کا اظہار ہے. میرے رب اندر سے میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے اور باہر سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں. جی تو اپنے ضعف باطنی کا اظہار کیا اور ضعف ظاہری کا، دونوں کمزوریوں کا، جو ظاہر اور باطن دونوں کمزوریوں کا اظہار کیا. تو ایک تو ہے کمزوری کا اظہار، خضوع کا اظہار ایک، اور دوسرے اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتوں کا اقرار. جی ذکر النعم. میرے رب جب بھی میں نے تجھ سے مانگا کبھی تیری عطا سے محروم نہیں رہا، جو مانگا تو نے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا اقرار، نعمتوں کا اقرار، نعمتوں کا ذکر النعم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر. اور تیسرے دعا دھیرے دھیرے کی جائے. اذ نادى ربه نداء خفيا. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب دھیرے دھیرے دعا کرتا ہے تو اس میں اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے. اور اس وجہ سے بھی دھیرے دھیرے مانگ رہے تھے تاکہ لوگ ان کا مذاق نہ اڑائیں کہ بوڑھوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، بانجھ ہے عورت، اور اپنا خود بوڑھے ہیں اتنے، اور اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یہ کیا پاگل پنا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے دعا مانگتے. تو دعا میں 3 چیزیں، آدمی دھیرے دھیرے مانگے اس لیے کہ اقرب الی الاخلاص ہے، اور دوسرے اپنی کمزوری کا اظہار کرے، اظہار الخضوع، اور تیسرے ذکر النعم، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار. میرے رب تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، ایک میرے رب میں بہت کمزور ہوں، اور دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت کا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے. تو یہ دعا کے 3 آداب ہیں. تو یہ مقدمات دعا ہیں. دعا کیا ہے؟ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اے بچہ کہہ رہے ہیں دے، لیکن کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، ایک میرا وارث دے دے، ایسا نہیں کہہ رہے. مِن لَّدُنْكَ، اپنے پاس. ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے اذا اشتدت الحاجہ وتقطعت دونها الاسباب فاکثر من لدنک. جب ضرورت بہت سخت ہو جائے اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں، ایسا لگے کہ کوئی سبب موجود نہیں ہے کہ یہ کام ہو جائے، تو یہ دعا کرو فاکثر من لدنک. تو یہ کہو
اے میرے رب اپنے پاس سے وہ دے. جی ایک تو ہے اے رب مجھے یہ چیز عطا کر دے، اور ایک ہے اے رب اپنے پاس سے وہ عطا کر، ملدن کا اپنے پاس سے عطا کر، یعنی اسپیشل چیز چاہیے مجھے، اور جو رب کے پاس ہے، رب کے قریب ہے، وہ تو اسپیشل ہی ہوتی ہے. ملدن کا فاکثر ملدن کا، کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے انہوں نے کہا فہبلی ملدن کا ولیہ کی طرف سے. کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول کر لی گئی. جی بشارت دی گئی، یا زکریا انا نبشرک، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں. بشارت تین چیز کی، اجابت الدعا، دعا قبول کر لی گئی جی ایک، اور دوسرے ایک منفرد اور یونیک نام رکھ رہے ہم، یحییٰ نام رکھو اس کا. جی اس سے پہلے کسی کا نام دنیا میں نہیں رہا، یحییٰ ایک یونیک نام ہے یہ. اور تیسرے یہ لڑکا ہوگا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل، یعنی بشارت میں تین چیزیں، ایتاؤہ الولد، لڑکا دینا، اور بشارت میں دوسری چیز یہ ہے کہ اجابت الدعا، دعا قبول ہو گئی، اور تیسری چیز یہ ہے ایک یونیک نام ہم اپنی طرف سے رکھ رہے یحییٰ. یہ دعا میں جو بشارتیں تھیں یہ بشارت متضمن ہے تین چیزوں کو، تضمنت ثلاثت اشیاء، تین چیزوں کو متضمن ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. ایک خاص بات اس سورہ کریمہ میں دیکھیں گے، سائنسداں ہر چیز کا سبب دیکھتا ہے. یہ چیز ہوگی تو اس کا سبب کیا ہے؟ جتنے بھی ملحدین ہیں، مذہب بیزار ہیں، سب ہر مسبب کا سبب دیکھتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ اس میں جتنی چیزیں ہیں اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں دکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اسباب کو ڈھونڈتے ہو، میں بغیر سبب کے ہی مسبب کو پیدا کر سکتا ہوں. جی یہاں دیکھو سبب ہے ہی نہیں، آدمی بوڑھا ہے، شوہر ایک دم بوڑھا ہے، جوانی کا موسم گزر چکا ہے، ایسے موسم میں بچے نہیں ہوتے، اور بیوی بانجھ ہے، بیوی بانجھ ہے اور شوہر بوڑھا ہے. سبب موجود نہیں ہے لیکن بچہ ہو گیا. جی تم سبب تلاش کرتے ہو، تم سبب دیکھتے ہو بارش کے لیے کہ بدلی آئے گی تب بارش ہوگی. ارے ہم بغیر بادل کے بھی برسات کر سکتے ہیں. جی ہم بارش کے لیے بدلی کے محتاج نہیں ہیں، سبب پہ محتاج نہیں. یہاں تو سبب ہے ہی نہیں لیکن ہم نے مسبب تیار کر دیا، سبب موجود نہیں، بچہ ہو گیا. ایک، اور اس میں دو خاص معجزے ہیں، اور دونوں معجزوں کے اظہار کے بعد ایک جملہ کہا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں کیا جا رہا ہے، پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے. اور دونوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر آسان ہے. یہ جوانی کا موسم گزر چکا ہو، بیوی بانجھ ہو، سبب موجود نہ ہو، میں مسبب تیار کرنے کے لیے اس پر قادر ہوں. میں اللہ ہو بیٹا ہو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں تو باپ ہی نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے بغیر باپ کے بچہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. سبب موجود نہیں ہے نا، ہم بغیر سبب کے مسبب پیدا کر کے دکھاتے ہیں. ہم باپ موجود نہیں ہے، ہم بیٹا پیدا کر کے دکھاتے ہیں. یہ دو معجزے ہیں، اور دونوں معجزوں کے بعد کہا گیا ہوا علی ہین. جی یہ میرے اوپر بہت ہی آسان، اٹ از ایزیسٹ تھنگ ٹو می، سب سے زیادہ آسان میرے لیے ہے یہ. جی ہوا علی. اچھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے بغیر باپ کے، قال انما انا رسول ربک، آگے کہا گیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین. جی یہ بھی میرے لیے آسان ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بھی آپ نے فرمایا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا میرے لیے آسان، بوڑھے شوہر اور بانجھ بیوی سے بچہ پیدا کرنے پر میں قادر. دونوں جگہ فرمایا، دونوں میرے لیے آسان ہے ایک، اور دونوں جگہ سبب نہیں ہے.
اچھا، اب ایک طرف سے ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ پہلے ادنا ہے پھر اعلیٰ ہے. جی غور سے دیکھیں، اور کسی میں سبب نہیں ہے. پہلے میں ماں باپ تو ہیں نا، سبب موجود ہے، اگرچہ سبب ضعیف ہے، سبب موجود ہے مگر سبب ضعیف. اور اس سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ سبب ہی موجود نہیں ہے. ایک سبب ہے، دوسرا سبب ہے ہی نہیں. بیوی موجود ہے، عورت موجود ہے، شوہر موجود نہیں، تو یہ اس سے اعلیٰ ہے. یہ اس سے اعلیٰ ہے. اس کے بعد تیسری چیز، جب حمل ٹھہر گیا تب اب پریشان ہے، وہ کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیاسی ہے بیچاری، بچہ پیدا ہو پیاسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے نیچے ہم نہر جاری کر دے رہے ہیں. بتائیے، آس پاس کوئی ندی نہیں ہے، صحرا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم ندی جاری کر دے رہے ہیں پانی کے لیے. اچھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم تیرے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. ایک کھجور کا درخت تھا، ٹنڈ منڈ بالکل، پتے وتے بھی نہیں تھے، کہا کہ ہلاؤ. انہوں نے ہلایا، کھجوریں گرنے لگیں. سبب موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو ڈالیاں ہی نہیں ہیں، وہاں تو ڈالیاں نہیں، کھجور ہے ہی نہیں، درخت بالکل ٹنڈ منڈ ہے جی، اور سبب موجود نہیں ہے، تو بغیر سبب کے کھجور گر رہے. صحرا میں ندی نہیں ہوتی، لہذا ندی جاری کر دی گئی، یہاں سبب موجود نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے. اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اب قوم کے سامنے گئیں، لوگوں نے کہا ارے تیرا باپ تو بڑا نیک آدمی تھا، برا آدمی نہیں تھا، اور تیری ماں زانیہ نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جانتے ہیں انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، کہا کہ اچھا بچہ بولے گئے. قال انی عبداللہ. یہ سب سے حیرت ناک بات ہے کہ بچے کا گہوارے میں بول پڑنا. تو دیکھیے آپ، پہلے چھوٹی چیز، اس کے بعد اس سے بڑی، پھر اس کے بعد اس سے بڑی، پھر اس کے بعد اس سے بڑی، پھر اس کے بعد اس سے بڑی. یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ سب سے حیرت انگیز بات ہے. اور کسی میں سبب موجود نہیں ہے. بچہ کہیں گہوارے میں بولتا ہے، سبب موجود نہیں ہے جی، کسی میں سبب موجود نہیں ہے. سائنس کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی گئی. جو اسباب کے پجاری ہیں ان کے پورے تصورات کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز میں سبب ڈھونڈتے ہو، ہم مسبب کے پیدا کرنے میں اسباب کے محتاج نہیں ہیں جی. اچھا، لڑکی ہے، بچی ہے اور نیک ہے، پیٹ میں بچہ آ گیا. اب وہ گھبرا رہی ہے. وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ سورہ پڑھ رہے تھے حضرت جعفر طیار، تو نجاشی کے دربار میں جتنے بھی عیسائی علماء تھے، رہبان اور جتنے بھی علماء تھے، زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار. اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے آپ. ایک بچی ہے، اچانک پیٹ میں بچہ آ گیا ہے، گھبرا رہی ہو، پریشان ہے وہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تسلی آ رہی ہے. اب اس وقت اس بچی کو کیا چاہیے؟ کوئی تسلی دینے والا ہونا چاہیے. اللہ کی طرف سے تسلی آ رہی ہے. کیا بات ہے، میرا رب کیسا ہے. کہہ رہی ہے، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. اس واقعے کے ہونے سے پہلے میں مر جاتی. مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. بھولی بسری چیز ہو جاتی. کیا ہو گیا مجھے؟ اس سے پہلے میں مر جاتی. بھولی بسری چیز ہو جاتی. وکنت نسیا منسیا. عیسائی ایسے ہی نہیں رو رہے تھے وہاں پر، پورا منظر ان کے سامنے، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. حضرت جعفر تیار کر رہے ہیں سورہ مریم کی تلاوت، اور نجاشی کا پورا دربار رو رہا ہے. یہ بچی ہے، کہہ رہی ہے اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی. اس میں نکتہ ملا کہ بچی اپنی عفت اور پاک دامنی پر حرف آنے سے پہلے موت کو ترجیح دے. اتنا مقام ہے عفت اور پاک دامنی کا اسلام میں. جو علم بچی کو عفت اور پاک دامنی نہ دے سکے، ایسے علم کے اوپر ہزاروں لاکھوں لعنتیں.
کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر جاتی، مر گئی ہوتی اور بھولی بسری چیز بن جاتی. اللہ. آواز آئی فناداها من تحتها اللہ تحزنی، میری بندی غم مت کرو. لے یہ پریشان ہو رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آ رہی، اللہ تحزنی، غم مت کر، تو پیاسی ہے نا. قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے نیچے ہم نہر جاری کر دے رہے. ایک بھوکی ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو اس سے تازے کھجور گرنے لگیں گے. ٹنڈ منڈ درخت تازے کھجور، عجیب بات. تسلی، لا تحزنی، پینے کا انتظام، پانی، کھانے کا انتظام، کھجور. پھر کہا جا رہا ہے کھا پی، فکلی وشربی وقرری عینا، کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر. آنکھوں کو ٹھنڈی، یہ تو خوبصورت تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہے نا، ان کو دیکھ دیکھ کر، اس لیے کہ بچہ جو ہوتا ہے، اولاد باپ کی آنکھوں کی، ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. وقرری عینا، اس بچے کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. یہ اللہ کی طرف سے تسلی ہے. لا تحزنی فکلی وشربی وہزی، یہ سب تسلیاں اللہ کی طرف سے. اچھا اب آخری بات آئی کہ اب قوم کے سامنے جانا ہے بچے کو لے کر کے، تیری شادی تو ہوئی نہیں ہے، تو ایک کام کر، جو بھی کوئی پوچھے تو کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، چپ کا روزہ رکھا ہے. فقولی انی نذرت للرحمن صوما، قرآن حکیم میں 28 بار لفظ رحمان آیا ہے، جی جی، جس میں صرف 16 بار اسی سورہ کے اندر ہے. 16 بار ہے پورے قرآن میں، 58 بار 58 ٹائمز، اور 16 مرتبہ خالی رحمان اسی سورہ میں ہے، اور 4 مرتبہ لفظ رحمت ہے. جی پہلے ہی آیت میں ذکر رحمت رب، جی 4 مرتبہ لفظ رحمت ہے اور 16 مرتبہ لفظ رحمان ہے، جبکہ پورے قرآن میں رحمان 58 مرتبہ ہے. 58 میں سے 16 مرتبہ صرف اسی سورہ میں. جی تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن، اس لیے کہ میں نے رحمان کے لیے نذر مانی ہے روزے رکھنے کی، میں بولوں گی نہیں. معاملہ حل ہو گیا کہ کوئی پوچھے میں روزے سے ہوں. اچھا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بچے کے بارے میں کوئی گواہی نہیں مانی جائے گی. ہزاروں گواہ اگر پیش کر دیا جائے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ بغیر باپ کے بچہ ہو گیا. میں بولتا ہوں بغیر باپ کے ہوا ہے. ارے کون مانتا ہے؟ میں کہتا ہوں بغیر باپ کے ہوا ہے. کوئی گواہیاں نہیں مانی جاتی. تو یہاں گواہی بہت ہی عجیب ہونی چاہیے، عام ٹریک سے ہٹ کر کے گواہی ہونی چاہیے. لہذا عام ٹریک سے ہٹ کر کے گواہی دلوائی گئی. وہ بچہ جو بھی دودھ پی رہا ہے وہ بولتا ہے قال انی عبداللہ. اب کس کی گواہی چاہیے؟ یہ تو خرق عادت ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا یہ گواہی ایسی ہے کہ ہر ایک کو ماننا ہے. یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ، کہ ماننا ہی ہے، یو ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ، ماننا ہی ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی گواہی یہاں مانی نہیں جا سکتی. لاکھوں لوگ اگر گواہی دیں کہ یہ سچی ہے، کوئی نہیں مانتا. یہاں تو ایسی گواہی چاہیے جس کا کوئی انکار نہ کر سکے. تو رب نے کہا میں ایسی گواہی دلواتا ہوں جس پر سارے لوگ متفق ہوں، کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے. پوچھا گیا کون؟ قال انی عبداللہ، میں بندہ ہوں. پوری عیسائیت کی تردید ہے اس سے ایک جملے میں. جی وہ کہتے سن آف گاڈ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سلیب آف اللہ ہوں. یہ وہ کہہ رہے ہیں سن آف گاڈ. حضرت عیسیٰ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں سلیب آف گاڈ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. تم کہتے ہو سن آف گاڈ، یہ کیسے؟ تم تو اپنے نبی کا کہنا نہیں مان رہے ہو، تم تو اپنے نبی کی اتباع نہیں کر رہے ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. گواہی دیکھ رہے ہیں آپ کیسی؟ یہاں تو کوئی گواہی نہیں چلنے والی. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کوئی گواہی نہیں چلنے والی تھی. یہاں گواہی خرق عادت ہونی چاہیے جس پر سب کا اتفاق ہو. لہذا گہوارے میں بچہ بول پڑا انی عبداللہ، انی عبداللہ. سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا میری ماں معصومہ ہے، ایسا بولنا چاہیے تھا نا. لا 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 لا، سب سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی تنزیہ فرمائی. جی شرک زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ بتایا گیا. پہلے انہوں نے اپنی ماں کی طرف سے دفاع نہیں کیا، اللہ کی طرف سے دفاع کیا انہوں نے. جی اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا بولے، جی میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں.
تو سب سے پہلے انہوں نے شرک کی تردید کی، اس کے بعد شرک کی تردید کے ضمن میں ماں کی عصمت بھی ظاہر ہو گئی، اس لیے کہ بچہ گہوارے میں کہاں بولتا ہے بول پڑا، اس نے اللہ کی طرف سے دفاع کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف سے دفاع کر دیا. کیا بات ہے، یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.